السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، آج دی عظیم الشان تیسری سالانہ سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بستی حافظ آباد ٹبہ سلطان پور ضلع وہاڑی، جو کہ بڑی شان و شوکت دے نال الحمدللہ جاری و ساری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم جناب قاری نیاز الرحمن یزدانی صاحب، محترم جناب قاری خوشی محمد اظہر صاحب اور دیگر انہاں دے برادران اور انتظامیہ دے احباب سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ یقیناً بڑی محبت دے نال اہتمام بھی کر دینے، دعوت بھی دے دینے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ادا کر رہے نے کہ سیالکوٹ امام خطیب نے اور اپنے علاقے دے اندر توحید و سنت نو پھیلان دی خاطر ماشاءاللہ حافظ آباد بستی ہر گھر اندر 1 2 3 4 5 تک ماشاءاللہ حفاظ موجود نے۔ دعا کرو اللہ سب نو
اپنے والدین واسطے اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت ہی خوشی اور بہت ہی الحمدللہ مسرت کا موقع ہے کہ جو عنوان اشتہار دے اتے دیتا گیا ہے سیرت تاجدار انبیاء کہو صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ساڑھا اشتہار دے اتے عنوان بھی ایک تے پیغام ایک دعوت، بہت سارے لوگاں دا مغالطہ دور ہو جانا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ساڑھے بارے یہ نظریہ بڑھا کے بیٹھے ہوندے نے کہ جی نبی پاک علیہ السلام دی شان نہیں بیان کر دے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی طرح طرح دی بات کر دے۔ تو آؤ ساڑھے پیغام نو سماعت فرماؤ، ساڑھی دعوت نو سڑو، انشاءاللہ ملک دے نامور علماء کرام میرے تو بعد اپنے اپنے وقت اور انداز نال خطابات فرمان گے اور انشاءاللہ توڑے مغالطے دور کرنگے، کتاب و سنت دی دعوت پیش کرنگے۔ میں شروع اندر گزارش کرنا چاہنا کہ جتنی دیر بیٹھو بڑی سنجیدگی دے نال اور بڑی متانت دے نال اور بڑے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے اور ثواب دی نیت نال بیٹھو۔ ساڑھے ہیں جلسے اندر الحمدللہ یہ انفرادیت ہے کہ کتاب و سنت دی دعوت، تو اس کا ایک ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، ٹھیک ہے ضرورت پہ سکتی ہے، بندہ اٹھ سکتا ہے، حاجت واسطے جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ بات کرنا، بلا وجہ بے توجہی، چاہے بندہ سٹیج تے ہوئے چاہے سامنے ہوئے، یقیناً محفل دے ادب دے خلاف ہے۔ اس واسطے جتنی دیر بیٹھنا ہے، چونکہ ماشاءاللہ ایک طویل فہرست ہے علماء کرام دی، سب دے خطابات نو بڑی محبت نال اور پورے ذوق اور شوق نال سماعت فرمانا ہے۔ دعا کرو اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے، اچھی آمین کہہ مینوں ٹائم نہیں قاری صاحب نے دسیا تے سب تو مشکل یہی ہوندہ ہے کہ پتہ نہیں کدوں انہوں نے فرمانا ہے کہ بس کرو یا آجے اور خطاب کرو۔ تو بہرحال اگر وقت بندے دے ذہن چوئے، چلو میرے ذہن ہے کہ میں اتنے ایک وقت اندر مختصر، چونکہ بہت ساری علماء کرام دی طویل فہرست ہے، لمبے لمبے خطاب نہیں ہو سکتے، لیکن انشاءاللہ جامع اور جڑے مسئلے میں شروع کرنا چاہنا ہو تو انہوں سمجھا دیاں گا۔ اور الحمدللہ میں یہ بھی بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ قاری صاحب نیاز صاحب نے حافظہ اللہ نیاز الرحمن یزدانی صاحب کہہ رہے سن کہ قرآن پاک کثرت نال پڑھیا جائے، کتنی خوش قسمتی دی بات، قرآن پاک، چونکہ قرآن پاک جو ہے پڑھیا جائے سنیا جائے تے ایمان ود جاندہ ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اللہ دی توفیق ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ دا کرم ہے کہ قرآن پاک ساڑھے حصے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین ساڑھے حصے اندر نے۔ انشاءاللہ کوئی بے سند باتاں نہیں، کوئی ہنسن انسان والا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے مزاحی بات کسے وقت ہو سکتی ہے کوئی خاص، لیکن انشاءاللہ سنجیدگی نال اور کتاب و سنت دی انشاءاللہ دعوت نو احسن انداز نال پیش کرن دا ارادہ ہے۔ توجہ فرمانا، پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء نے، حضرات توجہ کرنا، آپ نو اللہ پاک نے سارے انبیاء دا سردار بنایا، آپ سارے نبیاں دے امام، سارے نبیاں دے سردار، آپ نو اللہ نے بڑیاں خصوصیات عطا فرمائیاں نے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اس کائنات دے اندر ہوندے رہے، کوئی نبی آیا ہے ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے ایک کریہ دا اور ایک گاؤں دا نبی بن کے آیا ہے، اور کوئی نبی آیا ہے ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے، اور کوئی نبی آیا ہے 1000 اور کوئی 10,000، کوئی جناب 1,00,000 دی طرف نبی بن کے آیا ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہو گیا نا، چلو کوئی گل نہیں، ٹھیک۔ حضرات توجہ فرمانا اور غور کرنا، انشاءاللہ ویسے بھی آواز آئے گی جنہی دیر تک سپیکر چل جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
پڑھو ذرا صلی اللہ اجے سٹارٹ ہے تے تسی بھی ماشاءاللہ سٹارٹ لینا ہے سننے واسطے اور علماء کرام نے شروع کرنا ہے تو یہ ذرا تھوڑا جا مشکل ہوتا ہے 5-10 منٹ جدوں بندے بیٹھے ہون سارے تے پھر معاملہ ذرا آسان ہوتا ہے اس واسطے میں چاہ رہا کہ تھوڑی توجہ پوری ہو جائے میں قرآن پاک دی یاد پڑھا کوئی نبی آیا ایک بستی دا نبی کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے کوئی خاص علاقے دا نبی بن کے آیا ہے سورت یاسین اندر ایک بستی جس دا مفسرین نے نام انطاکیہ لکھیا ہے روم دی سائیڈ تے اس کے اندر اللہ نے پہلے 2 نبی 2 رسول بھیجے اور پھر تیسرا رسول بھی اللہ نے بھیجا ایک بستی اندر 3 رسول بھی آئے لیکن لوگوں تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک بستی دے نبی بن کے نہیں آئے ایک شہر دے نبی بن کے نہیں آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 10 ملکاں دے نبی بن کے نہیں آئے صرف عرب دے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام آئے پوری کائنات دے نبی بن کے آئے کل جہان دے رسول بن کے آئے پوری انسانیت دے رسول بن کے آئے آپ خاتم النبیین بن کے آئے اے آپ نو اللہ پاک نے سارے نبیوں تو علیحدہ وصف شان عظمت تے مقام عطا فرمائیے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام آئے نے تے پوری کائنات واسطے نبی تے رسول بن کے آئے نے اور آپ تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتا عیسیٰ علیہ السلام قیامت قریب نزول فرمان گے آسمان تے اللہ نے اٹھایا ہے لیکن وہ بھی آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھن گے آپ دی دعوت روحی لوگاں تک پھیلان گے اپنی انجیل نہیں لے کے آن گے اور میرے دوستو اپنا دین نہیں لے کے آن گے پتہ چلیا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے سردار بن کے آئے نے پوری کائنات دے امام بن کے آئے نے مالک کائنات نے تاں اعلان فرمایا ہے رب ذوالجلال دا قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہہ دیو تسی تھوڑا جائے انشاءاللہ توجہ کرو کہ ایڈا راج گلی بنی ہے نا بہ جاؤ تسی بھی ساتھی یہ بڑا خراب کردہ ہے معاملہ راستے چ نہیں کھلونا سیر تے ہو کے بیٹھ جاؤ اللہ تنہوں جزائے خیر عطا فرمائے ہاں انتظامیہ لے آن جان لیکن تسی سارے توجہ نہ سننا نہیں تے بالکل بیان نہیں ہو سکتا توجہ تو اڈی نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتی بات توجہ ہوئے گی تے بات ہوئے گی مالک کائنات دا قرآن تم ہی ٹھیک کر یارے نو انہوں ایک باری ٹھیک کر لو پھر ہی شروع کرنے ہیں رب ذوالجلال دا قرآن مال کے کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے میرے سونے نبی علیہ السلام جی اسی تو انہوں سارے انسانہ واسطے بشیر تے نذیر کافی بنا چھڑے آئے تو اٹھے تو بعد کسے اور نبی دی ضرورت نہیں کسے اور رسول دی ضرورت نہیں اللہ پاک نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا وَلِيَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے سونے نبی علیہ السلام جی کائنات دے سارے انسانوں کہہ دیو میں تواڈے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا سبحان اللہ آپ دی نبوت اور رسالت قیامت تک اللہ پاک نے بنا چھڑیے نا آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تاجدار انبیاء نے پوری کائنات دے امام پوری کائنات دے سردار نے آپ جیسا آیا نہیں کسی ماں نے جایا نہیں اللہ پاک نے ہو جا اور کوئی بڑھایا نہیں سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے تیسرا مقام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مالک کائنات
کائنات نے فرمایا محبوب جی اسی تو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا چھڑے ہے آؤ لوگوں میں انہاں لوگوں نے اج پھر پیغام دینا چاہنا جڑے ساڑے تے بہتان لان دینے اے جی وڈے پائی جنہ سمجھ دینے احترام کر دینے وڈے پائی جنہ لوگوں جھوٹ بہتان ہے اسیہ نے آپ تے سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے آپ تے پوری کائنات دے سردار بن کے آئے نے سارے نبیاں تو آلہ بن کے آئے نے ساری کائنات تو آلہ بن کے آئے نے انا سید ولد آدم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منو اللہ نے اولاد آدم دا سردار بنا چھڑے حضرات توجہ کرے آجے غور کرے آجے کونا منا دلال اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ ذرا سونے نبی پاک علیہ السلام دی شان عظمت اندر میں قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم آپ دا اخلاق بھی سب تو والا ہے آپ دی رسالت نبوت بھی سب تو والا ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے زمانے آنچوں مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تیری سواری کنی تیز رفتار ہو گئی تیری سواری تے ہے بیٹھا سوار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا او تو صدیق بنیا او تو فاروق بنیا او دے ہی درتے آکے یارو عثمان بنیا بنیا درتے آکے بنیا درتے آکے حیدر قرار سونا سارے زمانے آچوں مدنی من ٹھار سونا سونے نویک ہندہ چنوی قربان جاوے سونا جے موہو بولے بڑھدا قرآن جاوے سونے نویک ہندہ سونے نویک ہندہ چنوی قربان جاوے سونا جے موہو بولے بڑھدا قرآن جاوے بڑھدا صحابی جسنو دیندہ دیدار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا کونا منہ دلال جنہوں اللہ پاک نے تاجدار انبیاء بنائے سننا قرآن پاک والضحا واللیل اذا سجا ما وداک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطيك ربك فترضى تھوڑی جی کو کام کرنے سمجھ بھی آوے نا تو جو کرنا غور کرنا بناتے واسطے غور کرے آجے نا اللہ رب ذوالجلال نے کی اعلان فرمائے منو دن چڑھن دی قسمے جڑا چاشت دا ٹائم اللہ فرماندے نے رات دے اندھیرے دی قسم جدو سا جائے اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی تیرے رب نے تواڈے نوں چھڈیا بھی نہیں تواڈے تے ناراض بھی نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ القریب تواڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ 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 پاک دا قرآن ایک اور مقام سنیا جی مالک کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک اللہ فرماندے نے کیا سی تواڈا سینہ محبوب جی کھول نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی سی رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیواری آئی اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا الم نشرح لک صدرک اے محبوب جی کیا سی تواڈا سینہ کھول نہیں دیتا سبحان اللہ تائیں تے تڑپن والا تڑپیا نا الم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا کہہ دیو علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جس گلی گیا اوہ گلی مہکا گیا جگہ
دا اے پیر لوگوں جاگو اتے چھا گیا آمینہ دلال جناب محمد او بھائی آس بھی کرا لیا خدا دا واسطہ ہی انہوں ایکو جگہ تے کر دے تے چھیڑنا نہیں میری تقریر بڑی مہربانی ایکو تھوڑی جی ہوئے انہوں سمجھ آئے میں نعت پڑھا میں قرآن پاک دی تلاوت کرا تقریر کرا میرا پرا تو چھیڑنا انہوں انجاج نہیں کرنا میں تن دسنا میں تنہوں اشارہ کر دیا گا اوتھے کھلار دے مہربانی توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو بس ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر پاک پیغمبر امام الانبیاء تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تھی عظمت سنیا جدرا آؤ لوگوں اللہ پاک نے آپ نے کتنا مقام عطا فرمائے آپ پوری کائنات تو اعلیٰ بن کے آئے پوری کائنات دے سردار بن کے آئے آؤ سنو لوگوں کیویں تاجدار انبیاء نے سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب ذوالجلال نے فرمایا رات دے ٹائم اللہ نے سیر کرائی اپنے سونے محبوب نو مسجد اقصی ایک دعا دے کرو اللہ مسجد اقصی نو آزادی عطا فرما اللہ مظلوم مسلمان فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ ملک اسرائیل دا بیڑا غرق فرما اللہ یہودیاں نو نیست و نبود فرما حضرات مسجد اقصی اندر سارے انبیاء نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام بھی گئے موعظہ اللہ پاک نے سارے انو بلائے اور امام بڑن دیواری آئی جبریل امین نے ویکھیا مصلی کھا لیے آپ فرماتے نے محبوب جی اگے آؤ ان جو ہو ہی نہیں سکتا تو آٹے ہوندیا اور کوئی مسلح تے کھلو ہی نہیں سکتا انہیں تاجدار انبیاء آج کئی ساڑے پرا عقیدہ بنا کے بیٹھے نے آپ ساڑی محفل چاہتے نے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود میں بڑے پیار تے محبت دینال انہوں نے ایک دعوت دینا چاہنا میرے ویرو جتے آپ ہون وہ تے ابراہیم علیہ السلام امامت تے نہیں آمدے جتے آپ تشریف فرما ہون نوح علیہ السلام مسلح تے نہیں آمدے آپ تشریف فرما ہون موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مسلح تے نہیں آمدے سارے انبیاء موجود نے سارے پیچھے کھڑے نے آپ امام نے لوگوں اگر آپ موجود نے تو اڈا کی دے پھر تسی جمعہ کے میں پڑھا سکتے ہو نماز کے میں پڑھا سکتے ہو جنازہ کے میں پڑھا سکتے ہو لوگوں دے فیصلے کے میں کر سکتے ہو پتہ چلے یا لوگوں جتے آپ ہون نماز آپ ہی پڑھان دے نے امام آپ ہی بڑھ دے نے خطیب آپ ہی بڑھ دے نے آپ اس ٹائم کتھے نے اپنے روزہ پاک اندر جس نو جنت دا ٹکڑا اپنے قرار دیتے اور جنت ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ جو مراج تے گئے سن آپ نے ایک محل ویکھیا بڑا سونا آپ نے دسیا گیا محبوب جی تو آڈائیے آپ فرماندے نے چھڑ دیو میں تے ہونے چلا جاواں فرمایا نہیں علی تو آڈے دنیا دے دن باقی نے جدو پورے ہو جان گے اللہ تو انہوں محل نصیب فرما سکے سبحان اللہ پتہ چلے آپ تے اللہ دیا جنت اندر نے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و شان توجہ کرنا ذرا غور کرنا میں قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مالکی کائنات نے فرمایا محبوب جی اسی تو انو الکوثر عطا فرمائی الکوثر کیا ہے خیر کثیر امت کثیر حوض کوثر یہ ساریاں چیزیں دے اندر آ گئیاں اللہ پاک نے آپ نو امت بھی کثیر عطا فرمائی ہے آپ نو خیر کثیر عطا فرمائی ہے آپ نو حوض کوثر بھی عطا فرمائی ہے وہ ایک میں تو تواڈے کولوں سوال کرن لگا عطا کرنے والا کون ہے اللہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے دسو اللہ انا ہم آتینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو پتہ چلے عطا کرنے والا اللہ تعالی سارے نبیوں نے بھی عطا کرنے والا کون ہے تے سونے نبی پاک نے بھی عطا کرنے والا کون ہے تے جڑا عطا کرنے والا ہوئے انہوں آندے نے داتا کی آندے نے انہوں نبیوں دا داتا کون ہے ولیاں دا داتا کون ہے ساری کائنات دا داتا کون ہے عرشہ والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ
الکوثر، اللہ پاک نے عطا فرمایا سب کچھ۔ اور اتنے میں 3 مقام قرآن دے پڑھنا چاہنا تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے، انبیاء دا پیغام تے دعوت احمد دا مقصد بھی سمجھ آ جائے۔ حضرات پہلا مقام سنیا جی، مالک کائنات نے فرمایا میں داتا خان للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ مالک کائنات نے فرمایا اسمانہ زمینہ دی بادشاہی اللہ واسطے ہے، وہ جو چاہے پیدا فرمائے، جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ عطا کرے دے لفظ سے غور کرنا، وہ جڑا داتا عطا کرنے والا ہے، جنہوں چاہے بیٹے عطا کرے، جنہوں چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرے، جنہوں چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، بانج کر دے وے، وہ ہر چیز تے قادر ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک کائنات دا قرآن داتا کونے انا آتائینا کا تو گل نکل آئی تے میں کہا تھوڑی جی تفصیل بیان کری دیا۔ حضرات توجہ کرنا، کون عطا کرنے والا، کون ہے داتا؟ اللہ فرمان دینے محبوب جی کائنات نو مسئلہ سمجھا دیو قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہ وادے بادشاہ اللہ، توتی الملک من تشاء، جنہوں چاہنا ہے بادشاہی عطا کرنا ہے، عطا کرنا ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ ویکھو لفظ آ رہے جنہوں چاہنا ہے بادشاہی کھو لینا ہے، جنہوں چاہنا ہے عزت عطا کرنا ہے، جنہوں چاہنا ہے ذلیل کر دینا دے کرتوتاں دی وجہ تو بیدک الخیر، اللہ ساریاں خیرات تیرے ہاتھ اندر نے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ اور تیسرا مقام لوگوں سننا ذرا، مالک کائنات نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن میں تیری عظمتوں قربان جاوا، خالق بھی ہو ہے، رازق بھی ہو ہے، مالک بھی ہو ہے، محیمن میں نگہبان بھی ہو ہے، اللہ اکبر کبیرہ امن عطا کرنے والا بھی ہو ہے، اور پوری کائنات دیاں چیزاں اللہ پاک دی تسبیح کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ آسمانہ زمینہ دیاں ساریاں چیزاں اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیا نے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، میں قرآن پاک پڑھے جدے تو ثابت ہویا داتا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور حدیث پاک بھی سناوا، پاک پیغمبر جناب محمد
پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ دیکھو سر تے ملے گا نا کہ آپ نال شفاعت کبریٰ بھی آپ نو ملے گی. سب تو بڑی سفارش آپ کر لگے. آپ تاجدار انبیاء نے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے, نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے. لمبی حدیث تفصیل بہت زیادہ ہے, ٹائم کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. تے نال کہن گے لوگوں کدھرے نہ جاؤ, تاجدار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے جاؤ. آقا علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا حق ملے گا اللہ پاک دی اجازت دے نال. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ پاک دے ہاں سفارش کون کر سکتا ہے وہ دی اجازت تو بغیر. اللہ دی اجازت ہوئے گی تے اجازت کنہ لی ہوئے گی. غور نہ گل سنیا جے, جڑے توحید والے ہون گے, توحید تے فوت والے ہون والے ہون گے, کسے مشرک واسطے اجازت ملنی. بولو جڑا شرک تے مر گیا وہ دی سفارش نہیں ہونی. ساڑھے بندے کئی کلمہ پڑھیا جی اور جو مرضی کریے ساڑھی سفارش ہو جانی ہے, جنت ٹر جانا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا شرک تے مر گیا, شرک کر دیا مر گیا, غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دیں دیا, غیر اللہ دے کلو دعاواں کر دیا, غیر اللہ کلو منگ دیا, دنیا تو چلا گیا مر گیا, توبہ نصیب نہ ہوئی, وہ دی سفارش دی اجازت بھی نہیں تے میں سفارش کراں گا بھی نہیں. سفارش کراں گا گناہ گاراں دی, لیکن توحید والے آندی جنہ دا عقیدہ خالص ہے, جڑے اندر مشکل کشا ایک اللہ ہے, حاجت روا ایک اللہ ہے, بگڑیاں بڑھان والا ایک اللہ ہے, ڈبیاں تارن والا ایک اللہ ہے, داتا ایک اللہ ہے, غریب نواز ایک اللہ ہے, پوری کائنات دے نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہے, رازق تے خالق تے مالک ایک اللہ ہے, پوری کائنات نو اولاد دینے والا ایک اللہ ہے. جڑے ایک اللہ دے در تے پکے نے انہاں واسطے جناب سفارش دی اجازت. آپ سفارش کرنگے سبحان اللہ. حضرات توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. جدو آپ سفارش کرنگے اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد نعرہ تکبیر, جزاک اللہ, جزاک اللہ, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل حدیث, اہلا و سہلا و مرحبا. قاری الیاس مدنی صاحب, اللہ تو جزائے خیر دے. سارے دوست احباب تشریف رکھو اپنی جگہ تے. بڑی سنجیدگی دی تقریر ہو رہی ہے تے کوئی بھائی نعرہ نہ لگائے. میں خود نعرہ لگاواں گا جتھے ضرورت محسوس کراں گا. نمبر 2 نعرہ دیکھ کے لگانا ہے. کوئی عالم آئے سر متھے تے او دیاں جتیاں ساڑے, لیکن تقریر دے دوران کوئی نعرہ نہ لگائے. جزاکم اللہ احسن الجزا, بارک اللہ فیکم. میں توڑے تے بڑا ہی راضی ہاں, میرا اللہ بھی توڑے تے راضی ہے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. میرا یقین اور ایمان ہے تے توڑا آنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. تے شیخ صاحب بڑی دوروں چل کے آئے نے تے توڑی مہربانی ہے, خاموشی اختیار کرو, سنجیدگی دے نال تقریر سنو. توڑا آنا بھی انشاءاللہ کسے مول پہ آ جائے اللہ دی توفیق نال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات توجہ کرنا, گل مکان لگا. ماشاءاللہ ساڑھے انتہائی محترم بھائی اور خطیب پاکستان وائز پرتاثیر محبوب عوام قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے. اہلا و سہلا و مرحبا. حضرات توجہ کرنا, میں گل مکان لگا جے. پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنگے کس طرح اللہ پاک دے سامنے سجدے اندر گر جان گے. حضرات توجہ کرنا ذرا. جنی دیر اللہ پاک نو منظور آپ سجدے اندر گرے رہن گے, پھر اللہ پاک فرمان گے میرے محبوب جی ارفع راسک, اپنا سر مبارک اٹھائیے. سل تو ہوتا اے لفظ نے جنہ واسطے میں حدیث پاک مکمل تو انہوں سنا رہے ہیں, جو میں تو انہوں دسنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک جو بھی دسیے. عطا کرنے والا اللہ ہے. سارے بولو عطا کرنے والا. تے عطا کرنے والے نو داتا کہندے نے, داتا اللہ ہے. اور لوگوں حدیث پاک جو دسن لگا ہے اللہ فرماندے نے سل سوال کرو تو عطا تو عطا کیتا جائے گا, وشفع سفارش کرو تو شفاعت تہاڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت مل گئی سفارش کرو, سفارش نو قبول کیتا جائے گا. سوال کرو تہاڈے سوال نو عطا کیتا جائے گا جو تسی منگو گے. سونے نبی پاک علیہ السلام سوالی نے, اللہ پاک عطا کرنے والا ہے. پھر میں تے قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھ دیا. محترم یزدانی صاحب دا حکم بھی پورا ہو جائے. میرے دل دی خوشی کے قرآن زیادہ پڑھیا جائے تو اڈے دل دی خوشی قرآن و حدیث نو پڑھیا جائے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو
قرآن پاک دی عظمت و قربان جاوا فرمایا سارے انسانوں تسی اللہ دے درد فقیر ہو. وہ انسان اندر انبیاء بھی آگئے, اولیاء بھی آگئے, بڑے بھی آگئے, چھوٹے بھی آگئے. اے سارے انسانوں تسی فقیر ہو. انتم الفقراء الاللہ, اللہ دے درد فقیر ہو. تو اڈے چو داتا کوئی نہیں, تسی سارے سوالی ہو. داتا میں ہاں, تسی سارے فقیر ہو. داتا اللہ فرمان دینے میں ہاں. لوگوں واللہ والغنی الحمید, اللہ تعالیٰ دی ذات داتا ہے. تائی فرمائے سل محبوب جی سوال کرو تو عطا, تو انہوں میں عطا کروں گا, عطا کیتا جائے گا. حضرات نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کو سوال کر دے, سارے نبی اللہ کو سوال کر دے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو سوال کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور کہتے اللہ پاک نے فرمائے سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام و خلیل نے اللہ دے تے فرما کی کہہ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین, اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما. پتہ چلیا لوگوں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بوڑھے ہو گئے اللہ کو سوال. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو سوال. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور پھر میں کیوں نہ کہہ دیا گلی گلی نگر نگر بستی بستی اور حافظ آباد بستی اندر بھی اس بات کا اعلان کر دیا اللہ اکبر. سارے اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے, سارے رب دے درد سوالی, سارے رب دے درد فقیر. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محشر والے دن بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو میں منگن والا, اللہ عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم جب پریشان ہوئے تیرے در پہ آئے, تیرے آگے روئے, اپنے فضل سے تو نے اللہ اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اللہ دی قسم اللہ دی ذات حی القیوم ہے. اسے واسطے بڑا پیارا جملہ حضرات توجہ کرنا, غور کرنا ذرا. سارا حضرت آدم جب پریشان ہوئے تیرے در پہ آئے, تیرے آگے روئے, اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے, تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے. تو ہے سب کا والی, تو ہے سب کا والی. تیری ذات نرالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. وہ آیت الکرسی پڑھ دیو نا ماشاءاللہ سارے, وہ پڑھ دیو نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھے ہر فرض نماز تو بعد ادھروں فوت ہوئے گا, ادھروں اللہ پاک انہوں جنت اندر داخل فرما سے دے گا. تے کدی آیت الکرسی دے ترجمے تے غور کر لو نا تو انہوں سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات میں عطا کرنے والا کون ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا ولا نوم. مالک کائنات نے فرمایا وہ اللہ دی ذات الحی القیوم ہے, انہوں کدی نیند بھی نہیں آندی, کدی اونگ بھی نہیں آندی. ایتھے جناب بزرگاں کول جاؤ آرام فرما رہے ہون تہاڈا مسئلہ اوتھے ہی رہ جائے. تسی جاؤ تے انہاں نوں بولی نہ ہوندی ہوے, پھر لبنا پوے کہ کی پیا کہندے. مالک کائنات اونگ بھی نہیں, نیند بھی نہیں, بولی دا مسئلہ بھی نہیں, آرام دا ٹائم بھی نہیں. اس خالق نو چھڈ کے, اس مالک نو چھڈ کے غیراں دے در تے جاؤ. اللہ فرماندے نے ما
قدراللہ حق قدرہ، وہ تسی اپنے رب دی قدر ہی نہیں کی تھی۔ تہاڈا خالق کون ہے، تہاڈا مالک کون ہے؟ اس زندہ نو ہمیشہ قائم رہن والے نو چھوڑ کے اپنے خالق تے مالک نو اوتھے گئے ہو جڑے بیچارے فوت ہو گئے نے، جڑے دنیا تو جا چکے نے، جڑے خود رب کو ڈرن والے، جڑے خود اللہ دا قرب تلاش کرنے والے، تسی انہاں کول گئے جو نہ سن سکتے نہ جواب دے سکتے، قیامت تک بلو رب دا قرآن کہندے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، اور مالک کائنات ہر وقت تہاڈی پکار بھی سندا ہے، تہاڈی سور بھی سندا ہے، تہاڈی دعا بھی سندا ہے۔ آئیے آج دی سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا پیغام ہے کہ لوگوں سیرت دا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ دی پہچان کرائی جائے، رب ذوالجلال دا تعارف کرایا جائے، نبی کریم علیہ السلام تاجدار انبیاء بن کے آئے، پوری کائنات دے سردار بن کے آئے، پوری کائنات دے امام بن کے آئے، پر الحمدللہ اسی اس بات تے الحمدللہ فخر محسوس کرنے آ، اور اے ساڈا اعزاز ہے، ساڈی بھی اوہی دعوت ہے جو آمنہ دے لال دی دعوت ہے، توحید دی دعوت ہے، قرآن و سنت دی دعوت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ساڈے بھائیاں دی محنت قبول فرمائے، جن احباب نے اس دے اندر کچھ بھی کوشش کی ہے، دعا کی ہے، تشریف لے آئے، اللہ سارے نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کانفرنس نو ہمیشہ ہمیشہ واسطے قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ جتنے منتظمین معاونین اللہ سارے نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔